جب مصائب کا ذکر سنیں آپ تو اس روایت اور حدیث کو اپنے ذہنوں میں لائیے گا, سمجھ میں آئے گا کہ ابو الفضل عباس ہیں کیا. اور اس کے بعد عاشور تھا کہ جب میرے باپ کو گھیر لیا لوگوں نے اور انہوں نے بڑے ظالمانہ طریقے سے قتل کر دیا. اور اس وقت میرے چچا تھے عباس, رحم اللہ عمی العباس, خدا کی رحمت نازل ہو میرے چچا عباس پر. لقد ابلا وآثر, میرے چچا نے عجیب امتحان دیا, عجیب کٹھن امتحان دیا. حتی قطعت یداہ, یہاں تک کہ دونوں ہاتھ کٹ گئے. فأبدلہم اللہ بہما جناحین, تو خدا نے جنت میں میرے چچا عباس کو ان دونوں ہاتھوں کے بدلے میں پر عطا کیے ہیں. یطیر بہما فی الجنہ, کہ جن کے ذریعے سے جنت کے, بڑی توجہ کیجئے گا, یہ مصائب نہیں ہیں, یہ فضائل ہیں, توجہ سے سنیے گا, اور مصائب بھی ہیں. اب یہ سمجھ رہے ہیں نا بات کو آپ لوگ, یہ فضائل بھی ہیں مصائب بھی ہیں. جس کا دل چاہے فضائل کے عنوان سے سنیں, جس کا دل چاہے مصائب کے عنوان سے سنیں, یہ آپ کی مرضی ہے. یطیر بہما فی الجنہ, یعنی بہشت کے جس مرتبے پر بھی جانا چاہے میرے چچا وہ جا سکتے ہیں. وَإِنَّ لِعَمِّيَ الْعَبَّاسِ مَنزِلَةً, اور میرے چچا عباس کی منزلت قیامت میں یہ ہے کہ یغبط بها جمیع الشہداء والملائکہ یوم القیامہ, کہ تمام شہداء جب قیامت میں میرے چچا عباس کے مقام کو دیکھیں گے نا تو رشک بھری نگاہوں سے دیکھیں گے. یہ دیکھیے, یہ مرحلہ ہے, یہ منزلت ہے حضرت ابو الفضل عباس کی. ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے, ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے, مینارہ تہذیب امم ہو جائے, لکھے گا وہی ہاتھ وفا کی تاریخ جو ہاتھ قلم ہو کے علم ہو جائے. مینارہ تہذیب امم ہو جائے, ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے, لکھے گا وہی ہاتھ وفا کی تاریخ جو ہاتھ قلم ہو کے علم ہو جائے. کیا ایہام دیکھیے, توریہ دیکھیے, زومانے گفتگو دیکھیے, خدا کی قسم بڑا عمدہ شعر ہے. میری نظروں سے آج تک ایسا شعر, ایسی ربائی نہیں گزری ہے. دیکھیے یہ ابو الفضل عباس ہے. جب جاؤ, کان واللہ مستکمل الایمان نافذ البصیرہ, ہمارے چچا عباس ایمان کے آخری درجے پر تھے. یہ ایمان کے آخری درجہ کیا ہے؟ سلمان ایمان کے آخری درجے پر تھے, غیر تھے, اہل بیت میں سے ہو گئے. تو سوچئے جو 10ویں درجے پر ہو اور اہل بیت میں سے ہی ہو, وہ کہاں ہوگا؟ سلمان جب غیر تھے اہل بیت ہو گئے, جو اہل بیت میں ہوتے ہوئے ترقی کرے وہ کہاں ہوگا؟ سلمان 10ویں درجے پر ہیں, ایمان کے آخری درجے پر ہیں. فرمایا سلمان من اہل البیت, سلمان بحر لا ينزف وکنز لا ينفد, سلمان ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا, ایسا سمندر ہے جس کی تہ تک نہیں پہنچا جا سکتا. تو سوچئے جو ہو صلب علی ابن ابی طالب سے, جس نے شیر ام البنین پیا ہو, وہ کتنا عظیم گہرا سمندر ہوگا, وہ کتنا بڑا خزانہ ہوگا. اس لیے حضرت آیت اللہ العظمی السید علی قاضی طباطبائی کو, کہ جب آپ اخلاقی ترقی اور عرفانی ترقی کی منازل طے کر رہے تھے, کبھی نجف, کبھی کربلا, کبھی امام حسین کی زری, کبھی امیر المومنین کی زری, کبھی اس کی زری, اس امام زادے کی, کبھی اس امام زادے کی, کبھی یہاں امام کے پاس, کبھی اس امام کے پاس تھے, تو کربلا میں کسی نے آ کر اطلاع دی. اب اطلاع دینے کا انداز کیا تھا یہ چھوڑ دیجئے. کہا کہ دیکھو جاؤ عباس کے حرم میں, کیونکہ اس وقت عباس تمام اولیاؤں کا سید و سردار ہے, اس کے حرم میں جاؤ, جو چاہتے ہو وہاں سے ملے گا. کوئی کہتا ہے کہ حاجت تھی درپیش, بڑی خطرناک, کوئی بڑی مہم اہم چیز مسئلہ تھا. تو میں نے دعا کی, دعا کرتے 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 آنکھ لگ گئی. تو میں نے دیکھا کہ حضرت عباس خواب میں دیکھا. جب میں نے دیکھا تو میں نے خواب میں عرض کی کہ مولا ابو الفضل عباس, یہ حاجت ہے میری, اس کو پورا کیجئے, آپ کی بڑا مقام ہے, بڑی منزلت ہے. حضرت عباس نے درخواست بھیجی, شفاعت بھیجی رسول خدا کی بارگاہ میں. وہاں سے جواب آیا, جو خواب ہے پڑھا ہے میں نے, وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہا کہ نہیں, اس آدمی کو یہ چیز نہیں ملے گی, اور یہ چیز حتمی ہو چکی ہے.
ملائکہ گئے رسول خدا کی بارگاہ میں اور کہا کہ ابو الفضل عباس نے درخواست بھیجی ہے، کہا کہ عباس کو جا کر جواب دو اس خواب کے مطابق کہ بھائی دیکھو یہ بات حتمی ہو چکی ہے، اب اس کا تقاضا مجھ سے نہ کریں۔ ایک دفعہ کہتا ہے کہ خواب میں نے دیکھا جو ملائکہ بارگاہ ختمی مرتبت میں تھے، ایک دفعہ کوہرام مچ گیا، ملائکہ میں کھلبلی مچ گئی۔ کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ سرکار ابو الفضل عباس خود تشریف لا رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں۔ ملائکہ میں کوہرام مچ گیا، ایک ہلچل مچ گئی۔ کہا کہ السلام علیکم، یا سلام کیا، یا رسول اللہ یہ حاجت ہے اس شخص کی، اس نے مجھ سے دعا کی ہے، یا میرا نام جو آپ نے مجھے عطا کیا ہے باب الحوائج، یا وہ لے لیجئے مجھ سے چھین لیجئے، یا اس کی حاجتوں کو ادا کیجئے۔ باب الحسین ہے ابو الفضل عباس۔ مومن کو یہ کہا گیا ہے۔ اب دیکھیے زیارت پہ آئیے ذرا، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس، سلام ہو ہمارا آپ پر۔ آپ کون ہیں؟ سلام اللہ و ملائکتہ و سلام و ملائکتہ المقربین۔ اے ابو الفضل عباس خدا کا سلام ہو آپ پر اور خدا کے مقرب بندوں کا، یعنی ابو الفضل عباس کی بارگاہ خداوندی میں منزلت یہ ہے کہ خدا بھی سلامتی بھیج رہا ہے، جبرائیل سلام کر رہے ہیں، اسرائیل سلام کر رہے ہیں، میکائیل سلام کر رہے ہیں، اسرافیل سلام کر رہے ہیں، یعنی تمام کے تمام وہ فرشتے جو عرش الہی پر ہیں وہ سلام کر رہے ہیں ابو الفضل عباس کی۔ وجمیع الانبیاء والمرسلین، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سرکار ختمی مرتبت تمام پنجتن تمام ائمہ سلام کر رہے ہیں ابو الفضل عباس کو۔ یہ سلامتی ابو الفضل عباس کے لیے۔ وہ عباد اللہ الصالحین، تمام نیک بندوں کا سلام ہو آپ پر ابو الفضل عباس۔ جئتک یا ابن امیر المومنین وافدا الیک وقلبی لکم سلم ونصرتی لکم معدہ۔ اے ابو الفضل عباس میں جو آپ کی زیارت کے لیے کربلا میں آیا ہوں، میری مدد آپ کے لیے تیار ہے، میرا قلب آپ کے مقابلے میں سر تسلیم میرے قلب کا خم ہے، میں آپ کا خادم، میں آپ کا نوکر، جو آپ کا حکم ہو اس کے ساتھ ہوں میں۔ فجزاک اللہ فنعم الاخ المواسین۔ اے ابو الفضل عباس دیکھیے، ایک دفعہ میں اور آپ کہتے ہیں، ایک دفعہ پانچویں امام کہتے ہیں، وہ بات کچھ اور ہے پانچویں امام کی۔ فنعم الاخ المواسین۔ اے ابو الفضل عباس کیا قربانی دی آپ نے اپنے بھائی کے لیے؟ یہ جو ترجمہ کر رہا ہوں نا میں، یہ نعم سے نکالا ہے میں نے۔ فنعم الاخ المواسین، کیا ایثار کا مظاہرہ کیا؟ ہم کہتے ہیں صاحب ابو الفضل عباس نے مشکلات جو آئیں درپیش ہوئیں، نہیں عزیزان گرامی، یہ تو وہ امتحان ہے عباس کے جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن نگاہ امامت امتحان کو نہیں دیکھ رہی ظاہری، نگاہ امامت قلب ابو الفضل عباس کو دیکھ رہی ہے۔ اس کی منزلت یہ ہے کہ اس قلب پر خدا کا سلام ہے، آدم کا سلام ہے، یعقوب و یونس و ابراہیم و نوح و موسیٰ و عیسیٰ کا سلام ہے اس قلب پر، ختمی مرتبت کا سلام ہے اس پر۔ عباس نام ہے مرضی حسین کا۔ یہ جو آپ کبھی بھی سنتے ہیں نا کہ سید الشہداء نے کہا کہ اب میں عباس کو نہیں سمجھا سکتا، بہن زینب تم سمجھاؤ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ عباس کی منزلت نہیں ہے۔ عباس کی منزلت یہ ہے کہ اس قدر عظیم شجاع بہادر ہونے کے باوجود جو حسین کا حکم ہے اس کی اطاعت ہوگی۔ آج کل ایک آپ نعرہ سنتے ہوں گے نا، طریقت اور شریعت۔ مولانا آپ طریقت کے نہیں ہیں، آپ شریعت والے ہیں، ہم طریقت والے ہیں۔ یہ سارے ڈھکوسلے پاکستانی ساخت کے اسلام اور عرفان میں آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ پاکستان میں ساری اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ پاکستانی ساخت کے اسلام کی بات کر رہا ہوں، جو نجف اور قم میں عرفان اور اسلام ہے اس کی بات نہیں کر رہا۔ یہ آپ طریقت کے نہیں ہیں، شریعت کے، ہم طریقت کے۔ تو دیکھیے ابو الفضل عباس کے خیام سے نکلنے کو، فرات تک جانے کو، پانی بھر کر واپس آنے کو اور شہادت تک کو دیکھ لیجئے آپ، شریعت اور طریقت کا درس دے دیا عباس نے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين